الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، گزشتہ ویڈیوز میں سے ایک ویڈیو تھی جس میں حیات انبیاء کرام علیہ السلام پر گفتگو کی تھی، اور اس میں 4 زندہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا تھا، جن میں سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، ان پر گفتگو کی تھی، اور آج حضرت خضر علیہ السلام ان کے حوالہ سے گفتگو کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طلب علم لدنی کی خاطر حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سفر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کو سورہ کہف میں ذکر فرمایا ہے، اور حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات بھی ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ سے مراد حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت اور قیادت کے لیے مبعوث فرمایا تھا، اور جن پر اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام کے نام و نسب، نبوت اور اب تک کی زندگی کے بارے میں اختلاف ہے۔ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ان کی شخصیت سے مراد حضرت خضر بن آدم علیہ السلام ہیں، یعنی حضرت خضر آدم علیہ السلام کی سلب سے ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ دار قطنی کے طریق پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی سلب سے ہیں اور ان کے بیٹے ہیں۔ ان کی موت کو مؤخر کر دیا گیا یہاں تک کہ یہ دجال کی تکذیب کریں گے، یعنی جب دجال قرب قیامت نکلے گا تو آپ علیہ السلام اس کی تکذیب کریں گے، اسے جھٹلائیں گے۔ ابو حاتم سہل بن محمد بن عثمان سجستانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے اپنے مشائخ حضرت ابو عبیدہ وغیرہ سے سنا ہے، وہ فرما رہے تھے کہ بنی آدم میں سب سے لمبی عمر حضرت خضر علیہ السلام کی ہے، اور آپ کا نام خضرون بن قابیل بن حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ ابو حاتم ابن اسحاق کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وقت آخر جب قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بتایا کہ لوگوں پر ایک طوفان آئے گا۔ آپ علیہ السلام نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب طوفان آئے تو میری ہڈیوں کو کشتی میں اٹھا لے جانا اور انہیں اپنے ہاں فلاں جگہ دفن کر دینا۔ آپ علیہ السلام نے جگہ مقرر فرما دی۔ جب طوفان آیا تو آپ علیہ السلام کی اولاد نے ہڈیاں کشتی میں رکھ لی، اور جب طوفان کے بعد زمین پر اترے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسد مبارک کو لے جائیں اور جہاں انہوں نے وصیت فرمائی تھی وہاں دفن کر دیں۔ زمین میں ہر طرف وحشت اور ویرانی تھی، کہیں بھی انس محسوس نہیں ہوتا تھا۔ بس حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ترغیب دی اور تدفین آدم پر بہت زور دیا، اور فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے دعا دی ہے کہ جو بھی میرے جسم کو دفن کرے گا لمبی عمر پائے گا۔ اسی وقت لوگ مقررہ جگہ کی طرف دوڑ پڑے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جسد اطہر ان کے پاس رہا حتیٰ کہ یہ سعادت حضرت خضر علیہ السلام کو حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور وہ زندہ رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حضرت خضر علیہ السلام کو لمبی عمر عطا فرمائی تھی، اس حوالہ سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو وصیت فرمائی تھی کہ جب ایک طوفان آئے گا تو تم میری ہڈیوں کو لے جانا اور فلاں جگہ دفن کر دینا، تو وہ طوفان حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا، اور حضرت نوح علیہ السلام جب اس طوفان کے ختم ہونے کے بعد زمین پر اترے تو آپ نے اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ وصیت تھی، اور اس وصیت کو پورا کرنے کے لیے آپ کے بیٹے کوشش میں لگے رہے، یہاں تک کہ یہ وصیت حضرت خضر علیہ السلام کے حصے میں آئی، اور آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو ہڈیوں کو وہاں دفن فرمایا جہاں آپ علیہ السلام نے حکم دیا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور خضر علیہ السلام کو لمبی عمر عطا فرمائی، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام ابھی تک حیات ہیں، اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا آپ حیات رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے آپ بھی موت کا ذائقہ ضرور چکھیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے شجرہ نسب کے حوالہ سے بھی مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام کا شجرہ نسب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے توسل سے حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اور ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت اسحاق بن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تک جا ملتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام مصر کے بادشاہ فرعون کے بیٹے ہیں، جس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، لیکن یہ بات بہت تعجب خیز ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جن راویوں نے اس روایت کو بیان کیا گیا ہے یہ دونوں ہی ضعیف ہیں۔
اس لیے یہ قول زیادہ معتبر نہیں ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام مالک کے بیٹے ہیں جو کہ حضرت الیاس کے بھائی تھے۔ یہ قول امام صبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ذوالقرنین کے مقدمہ الجیش کے کمانڈر تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ایک ایسے شخص کے بیٹے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لایا تھا اور ان کے ساتھ اس نے ہجرت فرمائی تھی۔ حافظ ابن عساکر حضرت سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی والدہ ماجدہ رومی ہیں اور والد ماجد فارسی ہیں۔ ایک روایت سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔ فرعون کے زمانے میں بھی آپ علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت ابو زرعہ دلائل النبوہ میں حضرت ابن عباس اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شب معراج میں نے ایک دلآویز خوشبو محسوس کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ خوشبو معاشیتا اس کے بیٹے اور اس کے خاوند کی قبر سے آ رہی ہے۔ حضرت ابو زرعہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کے اشراف سے تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ عورت فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور اس کے منہ سے اچانک نکلا کہ فرعون کا ستیہ ناش ہو۔ لڑکی نے اپنے والد کو بتا دیا۔ اس عورت کا خاندان ایک مرد اور 2 بچوں پر مشتمل تھا۔ انہیں بلا لیا گیا اور مجبور کیا گیا کہ اپنے دین کو ترک کر دیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ فرعون نے دھمکی دی کہ میں تم دونوں کو قتل کر دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا ٹھیک ہے، تم ہمیں قتل کر دینا، لیکن ہم پر ایک احسان کرنا کہ جب تم ہمیں قتل کرو تو ہمیں ایک ہی قبر میں دفن کر دینا۔ انہیں قتل کر کے ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ میں جنت میں بھی گیا ہوں، لیکن اتنی اچھی خوشبو میں نے کہیں اور نہیں پائی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس تھی یا اس کے مشابہ۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حضرت خضر آپ کا لقب ہے جو آپ علیہ السلام کے نام پر غالب آ گیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت خضر کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ چٹیل زمین پر تشریف لاتے تو وہ شاداب گھاس سے لہرا اٹھتی۔ خطابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو حسن و صورت اور چہرے کی شادابی کی وجہ سے خضر کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ عزوجل مزید بھی اس پر گفتگو کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت، آپ کی نبوت پر دلائل، پھر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ ایک بہت لمبا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اسے بیان فرمایا ہے۔ اور مزید باتوں پر بھی گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔